باتیں 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، جو مخلوط حکومت تھی ہماری۔ اس میں ہمیں ہمالیہ نما چیلنجز بھی ملے، مشکلات بھی ملی، دھرنے بھی تھے، لانگ مارچز بھی تھے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، یہ سب آپ کو علم ہے۔ پھر مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور IMF کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنی ذات حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم پھر فور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا، کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ، اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی، اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی۔ پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی، ہماری جو امپورٹس، جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو ضروری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو LCs نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے، آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی،
दवाइयाँ ना मिल रही होती, रोज़मर्रा की अशिया वो ना मिल रही होती, पेट्रोल के ऊपर कतारें लगी होती, बैंक्स के ऊपर चढ़ाई हो गई होती, लोग पैसे अपने बैंकों से निकालने के लिए वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे होते, सनतों से लाखों लोग बेरोजगार हो जाते, और जो हमारे जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपको एक अपना धेला भी ना मिलता, अगर कोई देता भी तो बहुत महंगे दामों के ऊपर, बहुत हाई इंटरेस्ट के ऊपर आपके अपने इंटरबैंक जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते। किस्सा होता कि लाखों लोग बेरोजगार होते, यहाँ पर एक खुदा न खास्ता हंगामा होता, हर तरफ जुलूस निकल रहे होते। ये है वो एक कॉन्सिक्वेंशियल एक इम्पैक्ट खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमारी मदद की, और मैं अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और मखलूत हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा इसमें साथ दिया। अब आगे चलते हैं तो आप देखें कि हमने बजट में यूथ पैकेज दिया। मैं तफसील में नहीं जा रहा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यूथ लोन्स अरबों रुपए के दिए हमने, स्पोर्ट्स के लिए लैपटॉप्स दिए, जो माजी का नवाज शरीफ की लीडरशिप में एक तसलसल है। फिर आपने देखा कि IMF के मुआहदा के वक्त मैंने इस बात का मुतालबा किया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला घरेलू सारिफ, उसके ऊपर हम इजाफी बोझ नहीं पड़ने देंगे। हमने 300 की बात की, IMF ने कहा कि 200 तक आप हम मान लेते हैं, नहीं बढ़ने दिया हमने। ये 63% बनता है पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन का। एक बड़ी खिदमत थी। लेकिन जब मैंने IMF से कहा कि क्रॉस सब्सिडी हम तेल और पेट्रोल में भी करेंगे, नहीं बड़े लोगों को उनको हैवी टैक्स लगाएंगे तेल के ऊपर और उनके बड़ी गाड़ियों के पेट्रोल के कंजम्पशन के ऊपर, और वो जो इजाफी रकूम होंगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे गरीब आदमी के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए तेल और पेट्रोल का उसको सस्ता करना। उन्होंने कहा ये आप नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ बंधे हुए थे, मैंने पूरी कोशिश की। उनके कहा अगर आप ये मुतालबा करेंगे तो हम इस मुतालबे को आपका कतन किसी सूरत भी मंजूर नहीं करेंगे। मगर फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हर साल पंजाब में जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, यहाँ पर रमज़ान पैकेज दिया जाता था जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होते थे। मगर ये पहली मरतबा है कि गरीब आवाम की जो महंगाई के हाथों जो बदहाली थी उसको सामने रखकर मुफ्त आटे का प्रोग्राम बनाया गया रमज़ान शरीफ में। 70 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। तो क्या था कि गरीब आवाम की जो बदहाली, उसकी हवाले से एक दिल में दर्द, उसका ख्याल, उसका एहसास। तो ये वो हालात हैं कि इंतहाई महदूद वक्त में और इंतहाई मुश्किल जो टाइम था और बहुत ही महदूद वसाइल थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हकीर खिदमत कर सकते थे हमने की। और दिवालिया अगर हो जाता तो श्रीलंका से भी बुरा हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होता, तो फिर आप क्या कहते? फिर आप कहते कि ये शहबाज शरीफ, ये PMLN, ये मखलूत हुकूमत, ये किसी काम के लायक नहीं, इनको क़यामत तक इनके ऊपर कांटा लगा दो। और अगर आज दिवालियापन से पाकिस्तान बच गया है और रियासत बच गई है, मुझे कोई इसमें एक लम्हे के लिए भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने और मेरी हुकूमत ने, मेरे कायद ने, अगर मेरे कायद मुझे कह देते कि भाई हमने सियासत बचानी है, छोड़ दो, तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे देता। लेकिन उनका भी ये फैसला था कि ये अब चैलेंज आया है, इसको कबूल करें और रियासत को बचाएं, सियासत की परवाह न करें। तो दोस्तों, जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, नशेब फराज आते हैं, और तारीख इस बात की गवाह है और आंख भरे पड़े हैं। लिहाजा
گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے۔ اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں۔ نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا۔ جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا۔ پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے بائی روڈ، وادہ کے اوپر ان کو رسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا۔ اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا۔ یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی۔ کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل معاشی سماجی، انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی، اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا دیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بھائی ذرا مہربانی کرے میری بات ذرا غور سے سننا پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی، اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں
تیر لگتے ہیں آنےسٹلی کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا، تیسرے ہفتے میں. تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے. میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے. میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013. میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف. میں اکیلا چلا گیا. وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفینس منسٹر کو. اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں. واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان گئے. چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے. اب بتائیے کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا یا پاکستان کے کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے. تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی. پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا، جن کے فورن ایسٹس ہیں. میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں. اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے. وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی. ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا. میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے. اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا. اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو باتیں میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے. الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا.
لہذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے. پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برکتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے. اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا. آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا؟ ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا. تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں. اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئی تھی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح جو باقی اقدامات سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر. جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے. اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں. اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں. کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر. وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی اسٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں کبھی کہیں. اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں، جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہیں کے اوپر پر چڑھ دوڑے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا. یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے. وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے. اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ ارسلان صاحب آپ بات کریں. جی آپ بات کریں.
کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ۔ قطعاً مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ وہ پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا، اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا۔ اگر نہ بچتی تو پھر سوال کا جواب دے دیجیے۔ نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نہ خواستہ جو حال ہو سکتا تھا وہ میں نے پیش کر دیا۔ جی الفت صاحب، اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں، ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا وہ تشریف لائیں، اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے، پروگرام، وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے۔ میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخموں پر مرہم پٹی کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے پاکستان وہ ہر چیز کریں گے جس کی قوم کو ان سے توقع ہے، اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا ہے۔ جی ابراہیم صاحب، ایک سوال آپ نے ایک بات کی تھی تسلسل کی، وہ ٹھیک، میں نے اس کی مثالیں دے دی۔ یہ ٹوٹتے رہے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا، میں نے سازش کی بھی بات کی اور ساری باتیں بتا دی آپ کو۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹینیوٹی ہو، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس کی مثالیں ایک قرب و جوار کی بھی مثال ہے، لیکن اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے۔ جب تک کہ سیاسی اور معاشی جو سٹیبلٹی نہیں ہوگی، قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی، قوم اکٹھی نہیں ہوگی۔ آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں میں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی تو کس طرح اس کو پایہ حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ آج نواز شریف پھر انشاءاللہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیونکہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس میں اتفاق، اتحاد اور نفاق کے بیچ ختم نہ کیے جائیں، اور گالی گلوچ کا عنصر اور زہر کو ختم نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ نواز شریف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ جی ابراہیم، میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ میں مخلوط حکومت نے مل کر ان برادرانہ تعلقات کو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دن رات بہت کوشش کی، اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اس میں مزید بڑھوتری آئے گی، اور ان کے آپ جانتے ہیں کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، UAE سے، چین سے، ترکی سے، قطر سے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام جو تعلقات ہیں اور دوستی ہے وہ قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی۔ عدنان ایک منٹ آ رہی ہوں۔ یہ آنکھ کا تارا جو ہے، آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر ہی دیا
بعض یار لوگوں نے اسلام آباد میں جب میں آخری ملاقات کرا تھا اپنے بڑے ہی محترم صحافی بھائیوں سے اور میڈیا کے جو اینکرز ہیں سب سے، تو ایک محترم خاتون بہن نے مجھے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے 30 سال سے آنکھ کا تارہ ہیں. اس کا جو اخباروں میں اگلے دن یا ٹیلی ویژن پر جو آیا اس کا مجھے دکھ ہوا کہ بات وہی کرنی چاہیے جو کہی گئی ہے. آپ اپنے پاس سے بات کریں گے تو یہ صحافت نہیں ہے. الوطنی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا. جب میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب میاں صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا اور ہمارا ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے الیکشن کے اوپر، تو میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا. میں بھی گرفتار ہوا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. کمر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنکھ کا تارہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اسے تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، مگر اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملا یہ بتا دیں آپ ذرا. ایک منٹ ایسے نہیں، ٹھیک میں بول رہی ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا، پھر کوئی سوال نہیں ہوگا. کوئی نہیں، پھر ایک منٹ رک جائے نا. منصور بات کریں آپ. انٹرویو ہوتے ہیں 25 دن کے بندہ غائب ہوتا ہے، اس کا پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ آتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، سب کچھ ایسا ہوتا ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو ووٹ آتے تھے اور وہ پارٹیاں بدل لیتے تھے. آج آپ کی ہو رہا ہے. اگلے الیکشن میں اگر اس طرح الیکشن ہوئے کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور دوسرا سوال جہاں پہ لوگوں کے غائب ہونے کی بات ہے، ہمارے ہی صحافتی برادری کے ہمارے صحافی بھائی عمران ریاض خان آپ کے دور کے اندر غائب ہوئے، 4 ماہ سے بھی غائب نہیں ملے. جب آئے 22 کلو وزن اس کا کم ہو چکا تھا. آج وہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں ان کو یہ جملہ بول کر شاید 10 منٹ لگیں گے، ان کی حالت دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں؟ مجھے آپ کی بات، میں نے سوال آپ کو سنا ہے. منصور صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کریں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور 30 دن کے لیے، میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں. اگر ایسا ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس کے حق میں نہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، 12 اکتوبر کو مجھے اور نواز شریف کو کئی مہینوں کے لیے غائب کر دیا گیا تھا، اور ہمارے بال بچوں کو، میرے بوڑھے ماں باپ کو علم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں. اور رات اور دن ایک ہمیں لگتا تھا، اندھیرا تھا. ذرا کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے. ہم نے تو نواز شریف نے تو کبھی کسی سے گلا نہیں کیا. ہم نے تو 9 مئی کو جا کے اپنا GHQ پہ ہم نے نہیں کروائے، نہ کسی کو کہا، نہ کسی کو اس کی ترغیب دی. نواز شریف کو ایک دفعہ نہیں 1 سے زیادہ مرتبہ اپنا ہتھکڑیاں لگیں، اپنا جلاوطنیاں ہوئیں، جیلوں میں ڈالا گیا. انہوں نے تو کبھی اپنا پارٹی کے لوگوں کو اکسایا کہ جا کے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دو. انہوں نے تو کبھی کسی کو کہا کہ جا کے وہاں پر GHQ میں جا کے حملہ کر دو. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خیر مانگی. انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے لیے دعا کی، پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. یہ فرق ہے. جی عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں. میں دے رہی ہوں جی، میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. مجھے اس کا علم نہیں. آپ بتا رہے ہیں. نہیں، میں نے نہیں خیال میں ہمارے میرے علم میں نہیں. اگر آپ کہہ رہے تو میں آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب وہ گھر آ گئے ہیں. اگر مجھے آپ موقع دیں گے میں پتہ کر کے نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا. جی عارف صاحب، ایسے نہیں، میں دے رہی ہوں، آصف میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں.
आपके दौरे हुकूमत में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर आमने की स्टोरी है, उस साथी को जेल हो गई और साथ में आपने क्या उस स्टोरी के हवाले से इंक्वायरी कराई कि ये असासे उनके जायज है या नाजायज है, या आप बेहतियात मेरे आलम से इन सवाल के हवाले से इंक्वायरी कराने के बारे में किसके हिसाब से? कमल जबीर बाजवा का। देखिए बात यह है, प्लीज जरा आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं इंक्वायरी करता फिरूं बतौर वज़ीर आज़म। उसका एक इदारा है, उसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब जिसे कहते हैं। ये अलग बात है कि इमरान नियाजी और नैब गठजोड़, ये इस्तिलाह मैंने दरियाफ्त की थी, असेंबली में मैंने इसका जिक्र किया था आज से 4.5 साल पहले। वो जो गठजोड़ था उसने पाकिस्तान की जो तरक्की को तबाह बर्बाद कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ नैब जो था वो हिज़्ब मुखालिफ के जो सियासतदान थे, जो अपोज करते थे उस हुकूमत को, ये उनके खिलाफ था। उनको सियासी तौर पर ख़त्म कर देने के मुतरादिफ था कि वो दोबारा सियासत में ना आए और मिर्जा यार फिरे, क्या कहते हैं गलियां, ये वो था। लेकिन आप मुझे बता दें कि इस दौर में, मेरे दौर में, कोई एक मैंने अपना ऐसी काविश की हो कि मैं कोई नैब को मैंने इस्तेमाल किया, कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगली बात, एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड। और अगर आप ये जरा थोड़ा सा आप मेरी बात को बुरा ना माने, तो आज तक जो एहतसाब का जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है, सिर्फ सियासतदानों पर चली है। और ये एक तारीख का एक बड़ा, मैं समझता हूं कि बहुत ही एक स्याह बाब है। एहतसाब वो है जो कि सामने साफ नजर आता हो और लोग उसको तस्लीम करते हुए नजर आते हो, वगरना जो कुछ इन 4 सालों में जो ऑपोजिशन के साथ हुआ है, मैं उसकी बात तफसील में नहीं जाना चाहता। क्या क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। और वो जो नैब ऑर्डिनेंस था वो मैं तो नहीं लेके आया था कि रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा। उस हुकूमत के सरबराह जो इमरान नियाजी थे, उन्होंने अपनी मनपसंद के जजेस को लगाना था। और ये मेरे जो लेफ्ट को बैठे हैं, मैं, मेरे नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा, सबको अपना, बाकी हमारे साथी सबको 10 साल उनको जेलों में डालना था। क्या ये एहतसाब है? अगर एहतसाब की बात करें, एहतसाब का सबसे ज्यादा निशाना 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान बने हैं। और एहतसाब का अगर बात करनी तो आइए बैठें, एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। और अपना खान साहब, मैं आपकी खिदमत में, वो बात मेरी थोड़ी आधी रह गई थी, मैंने अपना नाम लिया था नवाज शरीफ साहब का। हुसैन नवाज को भी कई महीने बंद किया गया, उसको कोई पता नहीं था, उसकी वालदा को नहीं पता तो हुसैन कहाँ है। और हमें जब मुल्क बदर किया गया तो हमजा को यरमाल बनाकर यहाँ पर रखा गया। तो मैंने उसका जिक्र नहीं करना था इन बातों को, चूंकि आपने सवाल किया तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा। नेविश साहब बात करें, नेविश को करने दें, नेविश साहब बात करें, बोलो, नेविश को बात करने दें। 1 मिनट भाई, नेविश साहब बात करें। जी शुक्रिया बीबी, आपने सवाल किया, एक रेलेवेंट सवाल किया। गुजारिश ये है, क्या मैंने कोई गलत बात कही? बीबी छोटी बहन को कहते हैं और किसको कहते हैं भाई? नहीं, इस बात पर नहीं। हाँ, किस बात? वो जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं उसका जवाब अच्छा, ओके, अपनी मर्जी का देना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है
کہ کیا 2018 میں کے الیکشن میں سروے میں کون سب سے آگے تھا؟ نہیں محترمہ، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، اس کی مجھے موقع دینا۔ نواز شریف PMLN، اور کس طرح اس الیکشن کو چھینا گیا، میں نے اس کی تفصیل بتا دی، آپ کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ تو اسی الیکشن کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، اسی نے پاکستان کی جو تقدیر اس کو کھوٹا کر دیا اور معاشی ترقی کو تہ بالا کر دیا، برباد کر دیا۔ تفصیل بتا چکا ہوں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سروے میں عمران خان اپنا پاپولر ہیں۔ میں آپ کی بات کو کہ نہ نفی کرتا ہوں، نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میدان میں کیمپین ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور جس کو عوام ووٹ دیں 100 بسم اللہ۔ سعید لودھی صاحب ادھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ سعید لودھی صاحب بات کریں، 1 منٹ بھائی میرے، 1 منٹ۔ سعید لودھی صاحب بات کریں، ایسے نہیں کریں۔ باری باری میں کر رہی ہوں جی۔ سعید لودھی صاحب لیکن اب جو ہے ابھی بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب جو ہے کسی لیڈ کے نتیجے کے اندر یہ میں سوال آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ وہ جو ڈیلوں کی باتیں ہمارے والے سے، وہ اس کی بے بنیاد باتیں جو ہوتی رہی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور اگر ڈیلیں ہوتی تو پھر نواز شریف کو ڈھیل ملتی، مشرف دور میں اس کو جلاوطنی کاٹنی نہ پڑتی، جیلیں کاٹنی نہ پڑتی۔ البتہ ہماری جو فوج ہے، اس کے ایک ذمہ دار شخص کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں آپ کو انڈیفینٹ، میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں۔ بس یہ ہے جواب آپ کے ساتھ۔ بند کر دیتے ہیں، آپ کو بات کرنا۔ بھائی دیکھیں، میری گزارش سن لیں، آپ کو موقع ملے گا۔ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو موقع دے رہی ہیں، میں حاضر ہوں۔ آپ نے جتنے نشتر پھینک لیں۔ جی آسم بالکل صحیح، میرا بالکل صحیح۔ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیلٹ پیپر سے آؤٹ کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ آپ کی خاندان نے، آپ کی جماعت نے آپ کو خود کی بہت قربانیاں دی شمولیت کے لیے۔ فوائد صاحب کے والد صاحب شہید ہوئے شمولیت کے لیے، اور پیپلز پارٹی کی بھی قربانیاں ہیں۔ کیا ایک ایسی جمہوری خاندان، ایک ایسی جمہوری جماعت وہ کسی اور سیاسی جماعت کو بیلٹ پیپر سے غائب ہوتے ہوئے یا بیلٹ پیپر سے آؤٹ ہوتے ہوئے کریں گے؟ دیکھیے بات یہ کہ اگر آپ نہیں بھی کرتے یا وہ جو آپ سب دیں گے، اس وقت نواز شریف کیا ان کی ڈیمانڈ پہ شامل ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت یہ ڈائلاگ نہیں آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف نے کہا یہ کلیئرٹی۔ دیکھیے، ہم اس بات میں نے اس کا جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آپ کا سوال ایک حصے کے حوالے سے وہی ہے جو جواب میں دے چکا ہوں کہ ہم کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو بھی جیتے ہم سب کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نمبر 1۔ نمبر 2، نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمے میں، اور ایک میں پھر کہوں گا کہ ایک انتہائی بھونڈی جو سازش کی گئی تھی، ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کے ووٹرز گھر بیٹھ جائیں اور پھر مرزا یار پھرے۔
لیکن ایسا نہ ہوا، اللہ کو منظور تھا، لوگ ہمارے اپنے جوک در جوک نکلے، مگر اس سے پہلے جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہو چکا تھا، ریگ مال پھیرا جا چکا تھا، ہمارے لوگوں کو زبردستی دھمکیاں دے کر ان کو توڑا گیا، ان کو پی ایم ایل چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور ان کو آزاد، ان کو کہا گیا، گائے کا نشان دلوایا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو گائے کا نشان مل جائے اور وہ شیر اور گائے اور اس کے علاوہ جیپ کا نشان دیا گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ دس واز پری الیکشن میسو ریگنگ۔ تو میرا آپ کا جو سوال جو ہے بالکل میں اس کو سمجھا ہوں، اور جواب یہی ہے کہ سب کو فری اینڈ فیئر مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ جی عدنان آپ بات کریں، ایک میں ایسے نہیں ہوگا بھائی، عدنان آپ بات کریں، ایک ادھر دے رہی ہوں ایک ادھر دے رہی ہوں، عدنان آپ بات کریں۔ جی میاں نواز شریف صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں برطانوی میڈیکل سینٹر کی رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں ان کے دل کے حوالے سے کچھ تفصیلات کا اظہار کیا ہے۔ آپ ان سے انتظار ہے، آپ فرمائیے کیا وہ واپس آئیں گے اپنی میڈیکل؟ جی میں نے آج نہیں کئی مرحلوں پہ کہا، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے، ایبسلیوٹلی انشاءاللہ۔ ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ ان کو دے دیں، آپ بات کریں سر، ہم تم پر آپ بات کریں۔ یہ کرپان تو نہیں پہنی ہوئی، کیا پہنا ہوا آپ نے؟ جی اب گزارش یہ ہے گزارش ہے کہ اگر آپ نے 16 ماہ کو 16 سال بنانا تو میں کیا کہوں آپ اس کو؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں اپنے ابتدائی میں بتا چکا ہوں، مہنگائی کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے کہاں۔ جی اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ دے دیں۔ جی اچھا، اب میں آپ کا بات یہ ہے کہ میں مہنگائی کے حوالے سے آپ کو ایک پورا پس منظر میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کا سوال جو ہے، میں 2017-18 میں آٹا 35 روپے کلو تھا، چینی 52 روپے کلو تھی، روپیہ ڈالر کا تناسب 100 روپے تھا، یہ 104 روپے تھا۔ یہ ہے وہ نواز شریف کا دور۔ ان 16 ماہ میں جہاں پر مہنگائی کی ساری باتیں میں کر چکا ہوں، آپ کے بھی سوالات بالکل وہاں پر اس حوالے سے ریلیونٹ ہیں۔ رمضان شریف میں 76 سال میں مفت آٹا تقسیم کرنے میں 70 ارب روپے جو خرچ کیے گئے، انتظامی حوالوں سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں سرانکوں پر، لیکن وہی سوچ ہے نواز شریف کی عکاسی کرتی ہے کہ اگر غریب عوام کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔
یہ سوچ کی عکاسی ہے. بڑے میری طرف دیکھیے نا آپ سوال کے لیے بات میں جو بڑی گاڑیاں چلانے والے ان کے اوپر زیادہ پیٹرول کا بوجھ ڈال کر اضافی رقوم غریب آدمی کو موٹر بائک والے کو سبسڈی دینا یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے. مگر پی ٹی آئی کے دور میں سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کا ختم کر دینا، کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے. بھائی بات میرے آپ لینا، آپ سوال کے مجھے جواب دینے دینا. بھائی کینسر کے مریضوں کی مفت ادویات ختم کر دینا، اس کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں، جو نواز شریف کے دور کا ایک عظیم کارنامہ ہے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں، لاکھوں مریضوں کی مفت ادویات کا ختم ہو جانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا غریب آدمی کے لیے. پی کے ایل آئی جو کہ اس ملک کے لیے نواز شریف نے ایک تحفہ دیا، جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ اور اس کے امراض کے لیے، جس کے لیے نواز شریف نے وفاق میں اور پنجاب میں میں نے اربوں روپے کے فورن ایکسچینج کے ساتھ غریب ترین یتیموں کو، بیواؤں کو بھجوایا ہندوستان اور چین علاج کے لیے. اس کا یہ لگا، اس کو کس طرح سیاست کی نظر کر دیا گیا، اس کو تباہ برباد کر دیا گیا. میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، خدا را ذرا جب سوال کریں تو گربان ہو جاتے. ندیم آپ بات کریں. بھائی ایک منٹ. میاں صاحب آپ ریاست کو دیوار سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک ثابت ہوئے ہیں اور 2018 سے بینک کے چوری ہونے کا آپ نے حوالہ دیا ہے. ذرا اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں آپ دل سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب کرتے ہیں جنہوں نے 2018 میں آپ کے میں شروع میں ان کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. جی ندیم صاحب آپ بات کریں. میں نے دے موقع دیں. جی دے رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں. اب ووٹ کو عزت ہو کر جو بیانیہ ہے اور آپ نے کوشش کی کے بعد کیا جائے جو کہ نہیں ہو سکا. آپ بتائیے گا کہ ووٹ کو عزت ہو کر جو بیانیہ ہے اس کو آپ کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ قطعاً پیچھے نہیں چھوڑ رہے. ووٹ کو عزت دو اپنی جگہ ہے، اور 2013 میں لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ووٹ دیا. 2018 میں لوگوں نے اور کروڑوں لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے نام پر ووٹ دیا. ووٹ کو عزت کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے، میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں، اگر آپ نے مہربانی کر کے ہمیں ووٹ دیا ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں 2013 کے الیکشن میں، تو اس کو عزت نواز شریف نے شبانہ روز محنت کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آپ کو دی. یہ ووٹ کی عزت ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو بات آپ نے کی، تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ملا، اس کے نتیجے میں ووٹروں کی خدمت کرو. تو یہ بات بالکل اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بھائی بات سمجھے میری بات. آپ سوال کرتے ہیں، میرا آپ جواب سنیں نا، آپ اس سے اتفاق نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. اور بات سن لیں پلیز بات سن لیں. اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں آپ جو بھی اس کا مطلب نکال لیں، اور اگر آپ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اگر کروڑوں لوگوں کی جو تکالیف ہیں، غربت، بے روزگاری، یتیموں کو دوائی علاج، ان کو روزگار، پاکستان کو عزت ملنا، اگر اس سے اپنا مقصود ہے اور اس سے حاصل ہوتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. اور 76 پلیز بات سنیں، اور 76 سالوں میں یہ جو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور معاف کیجیے میں آپ کو تو وہ لبرل جو گروپ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ بعض سو کالڈ لبرل کہ یہ وہ جی اپنا یہاں پر یہ ہوگا، وہ کریں گے تو تب معاملہ ٹھیک ہونا نہیں ہوگا. اور جب ایسے واقعات ہوئے بڑے افسوسناک، وہ کہاں تھے؟ مشرف نے جب
मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार छीना और कारगिल में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उसको कवर करने की कोशिश की और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया वॉशिंगटन जाकर, तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ की जो हथकड़ियां लगी, जेलें काटी, वो कहां से लिबरल? मैं और भी मिसालें दे सकता हूं। जी आगे से ले लें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल है कि दहशत गर्द हमले पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा बढ़े हैं और जो कमेटी की मीटिंग हुई ग्रास पैटर्न की, उसमें उन्होंने फैसला किया कि जितने भी अफगानी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे उनको वापस भेज दिया जाए। 30 अक्टूबर की तारीख दी गई है। आप इसको किस तरह देखते हैं? दूसरे PIA की निष्कारी का काम करने शुरू हो गया, आपके दौर में काम शुरू हुआ, अगर कौमी इदारे सारी निष्कारी की तरफ चले जाएंगे तो कैसे चलेंगे? शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए, ये बात हो रही है वो अफगान जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये खाली गैर कानूनी अफगान नहीं, गैर कानूनी लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये उनके खिलाफ ये पॉलिसी बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं जुदा तौर पर ये बात कर रहा हूं कि हालिया दिनों में और हालिया महीनों में, बल्कि पिछले 2 सालों में जो दहशतगर्दी में इस मुल्क में जो एकदम उसमें जो तेजी आई है और वो बेगुनाह सैकड़ों हजारों लोग शहीद हो गए हैं दोबारा, उसके तह में आपको जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। मैं इस बात का, आप भी गवाह हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने क्या कहा था कि हम इनको यहाँ रखेंगे, इनके बच्चों को भी यहाँ रखेंगे, और जेलों से 700 लोग दहशतगर्द जेलों से किसने छुड़वाया? मैंने तो नहीं छुड़वाया था। अगर आपको पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों, माँओं और बहनों, इस मुल्क का अमन का एहसास है, जो कि है आपको, तो फिर ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद में जो कुर्बानियाँ दी गई उसको हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए। दूसरी बात आपने की वो ये है कि निष्कारी का जो PI की बात, 700 अरब रुपए, अब बताइए ये किसका पैसा है? इस गरीब कौम का, टैक्स गुजार का, सैल्यूट क्लास का, वो लोग जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, या कर्जों का है। तो क्या ये पैसा 700 अरब रुपए अगर आप सालाना डबो रहे हैं इन इदारों में, तो फिर ये मुल्क किस तरह बहाल होगा? इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं बता देता हूं। आज मेरा मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी, ये एडिशनल टैक्स लगाने की मैं अभी बात नहीं कर रहा। इस वक्त जो टैक्सेस लगे हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं या कस्टम्स ड्यूटीज हैं, कस्टम्स की मद में सैकड़ों अरब रुपए जो हैं वो बिल्कुल साइफन ऑफ हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, डूब रहे हैं बिल्कुल। क्या ये स्टेट का, अगर गरीब आदमी को, यतीम को, बेवा को, उसको इलाज मुहैया करना है, रोजगार देना है, तालीम देनी है, यहाँ पर सड़कात बनानी, ज़राअत को, सनत को, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, तो अगर वसाइल आप पैदा नहीं करेंगे और इस तरह वसाइल जो मांगे तांगे के हैं उनको हम डबो देंगे, तो फिर खुदा हाफिज है हमारा। जी फैसल बात करें, फैसल ये बता दीजिएगा, एक तो आगे जो है वो आपकी कह रहे हैं कि हमें हुकूमत करती है तो हम मैशत को ठीक करके लेकिन इसके अलावा ये बता दीजिएगा 3 दफा उन्होंने गति गई है नवाज शरीफ साहब को धक्का के, जिसका आप जिक्र भी करते हैं अपने तलफों के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट की इस बात को कह चुकी है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्हें आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि उन रिटायर्ड जनरल्स का जिन्होंने मियां साहब के साथ ये किया, उन्हें इबरत का निशान बनाएगा ताकि इस चीज को बता दीजिएगा कि क्या आगे आप ऐसा? देखिए, आपने वो रास्ता तलाश करना है और वो आपने सफर इख्तियार करना है जहां पर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल जाए, पाकिस्तान का बेकारीपन खत्म हो जाए। ईजियर सेड देन डन, रातों रात नहीं होगा, शबाना रोज मेहनत करनी होगी, एक अलग मौजू है, बात करूंगा। यहां पर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, इलाज चाहिए, जॉब चाहिए। नवाज शरीफ
इंशाअल्लाह उसी रास्ते को इख्तियार करें। बाहर 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 एक मिनट जब करने में देती हूँ आप जरा ऊंचा बोले, ऊंचा आपको देखती हूँ। बताइएगा, अभी आपने तकरीर के दौरान कहा कि जो लाठी है वो हमेशा सियासतदानों पर ही पड़ती है। अभी आपने तकरीर में कहा एहतसाब की बात की, एहतसाब के हवाले से आधी बात ना करें प्लीज। सियासतदानों पर पड़ती है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जब भी तरक्की का सफर शुरू हुआ तो हमारी जो साबिक फौजी हैं उन्होंने उसको दूसरा बुरा किरदार जो है उन्होंने निभाया। अब अगर आप मोहम्मद का बयानिया लेकर आते हैं तो फिर क्या आपको यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब हम फ्लैट नहीं करेंगे तो कोई जनरल बाजवा या जनरल पैदा नहीं होगा? साथ ही एक और ले लें। फहद शहबाज आप बात करें। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने जी फहद शहबाज। ये साहब मुझे जानना ये है कि मरीम बीबी ने अपना पहला जब जलसा किया शाहजहाँ में तो तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने एक दफा भी आपका जिक्र नहीं किया 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट का। फिर आपकी एक फुटेज हमने देखी जिसमें आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लोग जमा है और उससे रद्देबल का अपना इजहार करें। और दूसरा सर जो सबसे अहम है मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस जज ने हमजा साहब को आपको हॉस्पिटल किया था, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर उसके 19 दिन बाद उसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मुतालब कर दिया था। इसकी क्या वजह? देखिए बात, आप मुझे जितना मर्जी उकसा लें, मैं आपके नहीं आऊँगा। आई विल नॉट फॉलो योर ट्रैक। जी में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ या आया या लाया गया या जैसे भी आया या जैसे सारी सियासी की बातें हैं, जेन साजी की भी चोर डाकू करप्शन करके लूटमार करके बाहर चले गए या जेन साजी की भी यूथ के अंदर 7 रस्ते में जो यूथ वोटर ऐड हुआ है उनके जेलों में ये सवाल करता है। दूसरा उसका क्या रिप्लाई आवाम को देकर वो किस तरीके से इसको कवर करके जानने में एडजस्ट करके लेकर जाएंगे। और साथ ही छोटा सा सवाल ये सवाल ही था काफी लंबा कि क्या वो कब मौका ऐसा पैदा हुआ मुझे क्या ये कंफर्म है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया तो आप पर प्रेशर था कि मार्शल लगा दिया जाएगा और कमरे से आपको उठाया गया? कितने सवाल किए आपने? ये आपने आई थिंक 10 in 1 कर दिए हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि यूथ को, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो बहुत कीमती है। उसको हमें मौके मुहैया करने होंगे, तालीम के, रोज़गार के और जदीद अलूम के। जो पिछले 5-10 सालों में जो गाली गलोच और जो जहर आलूद जो बयानियाँ उनके जहनों में दाखिल करने की कोशिश की गई है, हमें मिलकर, हम सबको मिलकर उसका तदारक करना होगा। और इंशाअल्लाह इस नौजवान नस्ल को अगर सही मौके मुहैया किए गए, तालीम के, जदीद अलूम के, रोज़गार के, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है इंशाअल्लाह। एक मिनट भाई, ऐसे फिर खत्म हो जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं कर सकते भाई जी। मैं सवाल दे रही हूँ आपको, मैं देती हूँ आपको। तो साहब इंशाअल्लाह मैं कोई वली तो नहीं हूं कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूं। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो इलेक्शन करवाए और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं इसका कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, और अगर आपने अखबारात में और टेलीविज़न पर मेरा बयान नहीं पढ़ा तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ हो। जी आप बात करें, इसके बाद आपको देखी हो जी, आप मेरा ख्याल है खत्म कर देते हैं। आप बैठे, 1 मिनट बैठे, आप बात करें।
میں نے اغوا کرنے کی بات نہیں کی. پلیز ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. پلیز جو میں نے کہا اس کو وہ کریں. میں جواب اس کا دے چکا ہوں. پہلے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں سوال. ان کو دے دیں آپ. ایک منٹ اس سائڈ سے لے لیں پہلے. آپ کی کارکردگی کو لے کے آپ کی پارٹی کو نہیں کر رہی. مریم کرم حکیم نے آپ کا نام جس طرح آپ کے اتحادی آپ کی کارکردگی کو. بھائی ایک منٹ نا سوال کرنے دیں. ایسے اچھی بات ہے. پہلی بار تو نہیں ہم کر رہے ہیں. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسلم لیگوں کے پوسٹر بوائے کے طور پر رہے. آپ کی کارکردگی کو لے کے 50 لوگوں کے سامنے لوگوں کو رکھا گیا. یہ ہماری کارکردگی ہے. آپ 16 مہینے ملک کے وزیر اعظم رہے. آپ کی کارکردگی کو لے کے آپ کی پارٹی آپ کو پوجی کرتی ہے. اس طرح باقی کوئی اور مائنس کرتا ہے. آپ کی پارٹی نے بہت شکریہ. بس سن رہے ہیں. بس جواب جو ہے شکریہ. یہ پنجاب سپیڈ شہباز سپیڈ دراصل نواز سپیڈ ہے. بہت شکریہ آپ بات کریں جی. سعودی عرب کا دورہ ریلیف پیکج کا دورہ ہے. آپ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. سعودی عرب اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کا ایک پروگرام ہے. مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں, لیکن میرا گمان ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینی ہوگی. مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے, دعا کریں گے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کی سوچ سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ وہ قرض لینے میں وہ بلیو نہیں کرتے. وہ جو سرمایہ کاری ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں. ابھی ایک منٹ اس کے بعد جمہوری پارٹی ہے. آپ کی لیول پہ بڑی چیزیں ہیں. جس طرح یہ ساری میں سامنے آ رہی ہے, پوائنٹ یہ بن رہا ہے کہ حکومتوں کو سول حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا. تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی اوور آل کوئی سیاستدانوں کو اس بات میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ حکومت آپ بات بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو آئین ٹکری کرتے ہیں ان کے خلاف. تو سب سے پہلے سیاستدان مخالف ہوتے ہیں. میاں نواز شریف 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں, آپ آگے بھاگے جاتے ہیں, ان کو خاموش کرواتے ہیں لندن میں. اب کیا وہ واپس آ کر یہاں پہ نام لیں گے ان کے احتساب کا مینار پاکستان کے جلسے پہ؟ یہ آپ نے بس کر لیا نا آپ نے سوال. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں؟ میں جہاز پر گیا تھا. اور آپ کی تمام باتوں کا جواب یہ ہے وہی جو میاں نواز شریف صاحب نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا میثاق جمہوریت. اس ملک کے زخم کے اوپر مرہم پٹی اور ملک کے اندر جو اس کو تقسیم در تقسیم ہے اس کا خاتمہ, اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور بھاگے بھاگے ہر جگہ جائیں. آخری سوال ہے لشوا صاحب, آخری سوال. دیکھیے بلاول بھٹو صاحب اپنی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے. ان کا
मैनिफेस्टो अपना है, हमारा मैनिफेस्टो अपना है, इंतखाबात हमने लड़ने हैं, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ मेरे वो छोटे भाइयों की तरह हैं, कामयाब वज़ीर ख़ारजा थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और मैं इरादा रखता हूं कि जल्द उनसे, काफ़ी अरसा हो गया उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे बात भी करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम सब काम करेंगे। जी राना कामरान साहब, और हाल में भी जब आपकी गवर्नमेंट थी तो तमाम दूसरा लड़ने से इस अवामी ताकतों के साथ इस तरह से 10 लाख लोग जो है हमारे पाकिस्तान में। चलो मेहरबानी। राना कामरान साहब, देखिए, ये आपका सवाल बनता ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को जब मुल्क बदर किया गया तो उसको आपका क्या ख्याल था, जब उनको हथकड़ियाँ लगाकर अटक जेल भेजा गया, फोर्ट में भेजा गया, उस वक्त आपका ख्याल क्या था? और अगर कोई शख्स जेन्युइनली बीमार है और इलाज के लिए वो गया है तो उसको आप इस तरह का नाम दें? मुझे बात सुनना है प्लीज, मुझे दुख होता है कहते हुए, आप सब नहीं, आप में से अक्सर लोग बड़े जिम्मेदार, बड़े रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं वो मिसालें भी दे सकता हूँ जब मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा बिस्तरे मर्ग पर थी तो किस तरह संगीन मजाक उड़ाया गया था। काश उन बच्चों, उन माँओं से पूछें जिनके बेटे बीमार होते हैं, उनकी माएँ बीमार होती हैं, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब का जब बरतानिया में ऑपरेशन हुआ आज चंद साल पहले, क्या ड्रामाबाजी की गई। तो मेहरबानी करके जरा एहतियात से, बस इतनी गुजारिश है। राना कामरान साहब, भाई राना साहब को बात करने दे। भाई 1 मिनट ठीक है, राना साहब आप बात करें। सबसे बड़ा जो इसको से टारगेट है वो मियां नवाज शरीफ साहब का लोगों को वापस आने पाकिस्तान के लिए, ये बताइए कि इसको सबसे बड़ा टारगेट क्या? मियां साहब का फैसला जी, ये बताइए कि इस हवाले से अभी तक जो सूचना नजर आ रही है कि वो उस लेवल की एक्टिविटी अभी तक और नजर नहीं आ रही, क्या मियां साहब ने शहर में बात के लिए तैयारियां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तैयारियां हैं, बड़ी मेहनत हो रही है और उसके ऊपर पूरी काबज़ जारी, पूरी पार्टी सब कर रहे हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। लास्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया।